الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا مزین کر دی گئی، پسندیدہ بنا دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہواتی شہوات، شہوت کی جمع ہے وہ جس کی طرف دل کھنچے بندے کا، جو پسندیدہ ہو انسان کے لیے۔ حب محبت، تو شہوات کی محبت جو ہے وہ پسندیدہ بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ اور ان میں سے کون کون سی چیزیں اللہ نے گنی دیکھی ہے؟ پہلی چیز من النساء، عورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوشبو اور عورت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی فرمایا کہ دنیا ساز و سامان ہے اور بہترین ساز و سامان جو ہے وہ عورت ہے۔ نیک عورت، نیک بیوی کسی کو مل جاتی ہے تو وہ بہترین دنیا کا ساز و سامان ہے۔ والبنین، اور بیٹے، بیٹے بھی ایک خاص طلب ہوتی ہے، ان سے بھی خاص محبت ہوتی ہے۔ والقناطیر المقنطرتی، اور ڈھیر خزانے، من الذہب، سونے کے، والفضتی، اور چاندی کے۔ سونا اور چاندی بھی پسند ہے ہر ایک کو کہ مال ہمارے پاس ہو۔ والخیل المسومتی، والخیلی، اور گھوڑے، مسومتی، نشان زدہ، ایک خاص یعنی ان کی قسم جو بڑی خوبصورت بھی ہو، اور وہ عرب جو ہے اس کو نشان زدہ کرتے تھے، تو نشان زدہ گھوڑے ہوں۔ والانعامی، اور جانور، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائیں، یہ ہر ایک کو پسند ہے۔ والحرثی، اور کھیتیاں، کھیتیاں جب لہلہاتی ہیں تو زمیندار کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اللہ نے مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت، اور یہ محبت ناجائز نہیں ہے۔ ذالک، یہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ متاع، سامان، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، اپنی اہمیت رکھتی ہیں، اور انسان کو یہ محبوب بھی ہیں، اور اس کے باوجود ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بھی بہترین ٹھکانہ ہے، وہاں بھی جا کر یہ سب چیزیں انسان کو ملیں گی۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، او نبئکم، کیا میں تمہیں خبردار کروں، بخیر، اس سے بہتر، من ذالکم، ان چیزوں سے تمہارے لیے۔ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، تمہیں محبوب ہیں، اس کے لیے تم محنت کرتے ہو، دن رات ایک کرتے ہو ان کی کمائی کے لیے، تو ان سے بہتر چیزیں بھی موجود ہیں۔ کیا تمہیں بتاؤں کہ ان سے بہتر چیزیں کیا ہیں؟ للذین اتقوا، للذین، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، کیونکہ یہی چیزیں ایک طرف سے درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے اور ایک طرف مصیبت بھی ہے۔ اولاد، بیوی، یہ آزمائش بھی ہے، فتنہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کا فتنہ عورت ہے، یہ فتنہ بھی ہے جب یہ اللہ کے احکامات کو بھلا دے، بندے کو ایسا مشغول کر دے، اولاد ہو،
یا بیوی ہو کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دے. اس کو مال چاہیے، وہ سود کے ذریعے آئے، وہ دھوکے بازی کے ذریعے آئے، وہ کسی کو لوٹنے کے ذریعے آئے، یہ سب چیزیں اگر اس نے اختیار کی تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے مصیبت ہے. کیونکہ یہ پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا. والدین سے کھیتی مل گئی، مربے مل گئے، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ بہت بڑے مالک بن گیا جانوروں کا، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، والد نے پالی ہوئی تھی، اس کو بھی مل گئی. تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے مصیبت ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس جنات، باغات ہوں گی، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. دنیا کے تو مال ختم ہو جائے گا، یا وہ ختم ہو جائے گا یا مال ختم ہو جائے گا. جانور مر بھی سکتے ہیں، انسان خود 80 70 90 سال کا عمر میں وہ بھی مر جائے گا. لیکن جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، خالدین فیہا، اس میں سے کبھی نہیں نکلنا، کبھی وہ نعمتیں نہیں چھینیں گی. وازواج، اور بیویاں ہوں گی، مطہرات، پاکیزہ، جن میں نہ حیض ہے، نہ خون ہے، نہ نفاس ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اور کیا خوبصورت سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے کہ آدمی کا خیمہ اتنا بڑا ہوگا کہ میلوں تک پھیلا ہوا ہوگا، اور اس میں ان کے اہل و عیال ہوں گے، اور اہل و عیال کو وہ دیکھے گا، اور اہل و عیال آپس میں دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے. یہ نہیں کہ دو بیویاں لڑتی رہیں آپس میں، نہیں، وہ ان کو نظر ہی نہیں آئیں گی آپس میں. تو یہ اس بندے کو وہ چیزیں نظر آئیں گی. تو ازواج مطہرات کے ساتھ ایک اور بہت خوشخبری، ورضوان، اور رضامندی، من اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ اعلان کر دے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ بہت خوشی والے اعلان ہوگا، اہل جنتوں کی خوشیاں بہت بڑھ جائیں گی. واللہ، اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھ رہا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو. وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، ہر ایک کا عمل اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. نامہ اعمال اپنی جگہ تیار ہو رہے ہیں، لیکن وہ تو دلوں کے راز تک کو جانتا ہے. اب جب وہ جانتا ہے تو پھر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا. اس لیے بھائیو، دنیا کا مال کتنا بھی ہو، اللہ کا انعام سمجھے. جب اللہ کا انعام سمجھے گا تو اس کا دل بخیل کبھی نہیں ہوگا. وہ خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں کہے گا کہ میں نے کمایا اور مجھے ملا، میرا مال ہے، نہیں، بس کہے گا اللہ نے مجھے امانتاً دیا ہے. ایک صحابی نے شکایت کی اپنے بھائی کی، یا رسول اللہ کمائی نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا خبر کہ تمہیں انہی کے وسیلے سے کوئی رزق مل رہا ہو. یہ دین کی طرف لگا ہوا ہے، دین سیکھ رہا ہے، اور تمہیں جو رزق مل رہا ہے وہ اللہ اس کی وجہ سے کہ تم اس پر خرچ کر رہے ہو، اس کو مال دے رہے ہو، اس کے وسیلے سے تمہیں رزق مل رہا ہو. اس لیے آدمی جب غریبوں پر خرچ کرے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، سمجھے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، میں اس پہ احسان نہیں کر رہا، اور میں جو مجھے اس مال میں اضافہ ہوگا وہ ان پر احسان کرنے سے ہوگا. پھر اس کا دل جو ہے وہ کشادہ ہوگا، وہ ڈھیر جمع کرے گا، لیکن جائز طریقے سے اس کا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. کم از کم زکوٰۃ وہ تو ایسی چیز ہے جو اس پر واجب کر دی گئی ہے، اور ویسے بھی وہ خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں. تو آدمی ہمیشہ ان چیزوں سے زیادہ بہتر چیزیں، جنت کی چیزوں کے لیے محنت کرے. یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.